تیری مسکراہٹ سے روشن ہے میری کائنات، تیری قربت سے مہکتا ہے دل کا ہر جذبات۔ چاندنی رات بھی شرما جائے تیری جلووں سے، میری دعا میری چاہت بس تو ہی ہے حیات۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی سے ہلکی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ چھوٹے سے کمرے کی فضا میں سکون اور محبت کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ حیا آئینہ کے سامنے بال سنوار رہی تھی، لمبے سیاہ بال کندھوں پہ بکھرے گئے تھے۔ اسد بستر پر نیم دراز تھے اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسد نے شرارت سے کہا، کتنی دیر لگاؤ گی؟ بال تو ایسے سنوار رہی ہو جیسے کل کوئی شہزادی دیکھنے آئے گی۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور جواب دیا، آپ کو کیا پتہ؟ میں ہر روز کسی شہزادے کے لیے ہی تو تیار ہوتی ہوں۔ اسد ہنستے ہوئے اٹھے، اس کے قریب آئے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، شہزادہ؟ اچھا، تو پھر یہ بتاؤ، اس شہزادے کو اتنی قسمت کہاں سے ملی کہ اسے تم جیسی بیوی ملی؟ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ قسمت تو میری اچھی ہے، ورنہ آپ جیسے ضدی اور ہٹ ڈرم کو کون برداشت کرتا؟ اسد نے قہقہہ لگایا اور اس کے رخسار کو شرارت سے چھوا۔ اچھا، تو میں ضدی ہوں؟ پھر کل سے کھانا پکانا بند، چائے بنانا بند، بس سب کچھ خود کرو۔ حیا نے بناوٹی غصے سے منہ پھیر لیا۔ جی بالکل نہیں، آپ کون سا میرا بنایا ہوا کھانا پسند آتا ہے؟ اسد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے کہا، حیا، تم ہاتھ کا نوالا تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہونٹوں پر نرمی بھری مسکراہٹ آ گئی، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ سنائی دے رہی تھی۔ اسد نے آہستہ سے کہا، وعدہ کرو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ حیا نے سر جھکا کر جواب دیا، وعدہ۔ یہ لمحہ گویا ایک خواب تھا، ایک ایسا خواب جو بہت حسین تھا، مگر وقت کی گرد میں چھپ جانے والا تھا۔ پارک کے کونے میں جھولے مسلسل چرچراہٹ کے ساتھ ہل رہے تھے، بچوں کی کلکاریاں ہوا میں گونج رہی تھیں، ننھے ہاتھ رنگ برنگے غبارے تھامے دوڑ رہے تھے۔ سلائیڈ سے پھسلتے وقت ان کی ہنسی چاندنی کی کرنوں جیسی کھنک پیدا کر رہی تھی۔ ایان اور علائنہ جھولوں پر بیٹھے اپنی ماں کو آوازیں دے رہے تھے، امی دیکھیں میں کتنا اوپر جا رہا ہوں، بادلوں کو چھو لوں گا ابھی۔ امی، ایان تو ڈر جائے گا اوپر جا کے، آپ دیکھیں نا۔ لیکن حیا کی آنکھیں کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اس کے دل کے پردے پر ماضی کی تلخ تصویریں ابھر رہی تھیں، وہ دن جب ہنسی خوشی کے بیچ اچانک غم چھا گیا تھا، ساس کے کڑوے جملے، سسرال کی بے رحمی، اور وہ لمحہ جب قسمت نے اس کا سہارا چھین لیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور درختوں کی چھاؤں اس کی ڈوبی ہوئی کیفیت کا عکس لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکوت تھا، مگر آنکھوں میں چھپی نمی اس کی کہانی سنا رہی تھی۔ جھولوں کی چرچراہٹ اور بچوں کی کلکاریاں اب بھی فضا میں گونج رہی تھیں، پارک کی ہری بھری گھاس پر چاندنی کا ہلکا سا لمس بکھرا ہوا تھا۔ ہوا کے نرم جھونکے کبھی جھولوں کی روشنیوں کو ہلاتے،
تو کبھی درختوں کی شاخوں کو سرگوشی کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایان جھولے سے اترتے ہی دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے چھوٹے قدم گھاس پر دبے دبے سے پڑ رہے تھے۔ پسینے سے اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کھیل کی شرارت اب بھی جھلک رہی تھی۔ وہ ماں کے قریب آ کر ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، امی آپ سن نہیں رہی ہیں نا ہمیں؟ حیا چونک کر جیسے خواب سے باہر آئی۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نرمی اور ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران الینا بھی ہنستی کھلکھلاتی اپنی چھوٹی سی فراک سنبھالتی ہوئی دوڑی اور ماں کے دوپٹے کا پلو کھینچ کر بولی، امی دیکھیں نا، میں نے سب بچوں کو دوڑ میں ہرا دیا ہے۔ اس کی ہنسی میں جیت کی معصوم خوشبو تھی۔ وہ اپنی ننھی سی مٹھی بند کر کے ایسے دکھا رہی تھی جیسے کسی نے واقعی تاج اس کے سر پر سجا دیا ہو۔ حیا نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ نے ایان کے بال سنوارے اور دوسرے ہاتھ سے الینا کا ماتھا چوما۔ بچوں کی ہنسی اور معصوم جملے اس کے دل پر مرہم کا کام کر رہے تھے، مگر آنکھوں کی گہرائی میں وہی اداسی چھپی ہوئی تھی، جیسے مسکراہٹ کے پیچھے کوئی ایسا دکھ تھا جو صرف دل جانتا تھا۔ پارک کی رونق اپنی جگہ تھی، مگر ایک کونے میں ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا نام ریحان تھا۔ دن بھر کے دفتر کے جھمیلوں اور مسائل نے ان کے دماغ کو تھکا دیا تھا۔ کاغذوں کے ڈھیر، میٹنگز کی سختی اور ذمہ داریوں کا بوجھ جیسے کندھوں پر سوار تھا۔ ایان اکثر شام کو اس پارک میں آ جاتا تھا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی شور شرابے سے دور سکون کی سانس لے سکے۔ آج بھی وہ بینچ پہ بیٹھا اپنے ماتھے کو ہتھیلی پر ٹکائے سوچوں کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا کی ہلکی سی خنکی، بچوں کی ہنسی، پرندوں کی واپسی اور درختوں کی سائیں سب کچھ جیسے اس کے دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ لیکن ریحان کی آنکھوں میں ابھی بھی دفتر کی فائلیں، بوجھل فیصلے اور نہ ختم ہونے والے مسائل جھلک رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سکون ملے، مگر خیالات کی زنجیریں اسے جکڑ رہی تھیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام ڈھل رہی تھی اور دھندلی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ریحان نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں، جیسے کچھ لمحے کے لیے دنیا سے رشتہ توڑنا چاہتا ہو۔ ایک دم ریحان کی نظریں اٹھیں۔ جھولوں پر دو ننھے بچے قہقہے لگا رہے تھے اور ان کے قریب ایک پردہ دار عورت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ کر اس کی تھکن اور گہری سوچوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ شور میں بھی جیسے اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔